حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے نظارے آپ کی تحریروں اور ملفوظات میں بھی بے شمار ملتے ہیں۔ ایک جگہ مخالفین اسلام کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہنسی ٹھٹھا کرنے کی باتیں سن کر اپنی دلی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میرے دل کو کسی چیز نے کبھی اتنا دکھ نہیں پہنچایا جتنا کہ ان لوگوں کے ہنسی ٹھٹھے نے پہنچایا ہے، جو وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرتے رہتے ہیں۔ ان کے دل آزار طعن و تشنیع نے جو وہ حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے خلاف کرتے ہیں، میرے دل کو سخت زخمی کر رکھا ہے۔ خدا کی قسم، اگر میری ساری اولاد اور اولاد کی اولاد اور میرے سارے دوست اور میرے سارے معاون و مددگار میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے جائیں اور خود میرے اپنے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں اور میری آنکھ کی پتلی نکال پھینکی جائے اور میں اپنی تمام مرادوں سے محروم کر دیا جاؤں اور اپنی تمام خوشیوں اور تمام آسائشوں کو کھو بیٹھوں، تو ان ساری باتوں کے مقابل پر میرے لیے یہ صدمہ زیادہ بھاری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ناپاک حملے کیے جائیں۔ بس اے میرے آسمانی آقا، تو ہم پر اپنی رحمت اور نصرت کی نظر فرما اور ہمیں اس ابتلاء عظیم سے نجات بخش۔ کیا کوئی ہے جو اس طرح کے جذبات کا اظہار کر سکے؟ عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، ناموس رسالت اور ختم نبوت کے نام پر فتنہ و فساد اور قتل و غارت کرنے والے تو بہت لوگ ہیں، لیکن کیا کوششیں کی ہیں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دنیا سے منوانے کے لیے اور اسلام اور قرآن کو دنیا میں پھیلانے کے لیے؟ آپ کے الفاظ صرف منہ کا دعویٰ نہیں، بلکہ آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے بھی اور غیر بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا اظہار آپ کے دل کی آواز اور آپ کے ہر عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کا اظہار کرتے ہوئے امرتسر کے ایک اخبار جس کا نام وکیل تھا، جو غیر احمدیوں کا اخبار تھا، اس نے آپ کی وفات پر لکھا کہ مرزا صاحب کی رحلت نے ان کے بعض موت کے دات سے شدید اختلاف کے باوجود ہمیشہ کی مفارقت پر مسلمانوں کو، روشن خیال مسلمانوں کو محسوس کرا دیا ہے کہ ان کا ایک بڑا شخص ان سے جدا ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مخالفین اسلام کے مقابلے پر اسلام کی اس شاندار مدافعت کا بھی جو اس کی ذات کے ساتھ وابستہ تھی خاتمہ ہو گیا۔ پھر کہتا ہے مرزا صاحب کی لٹریچر کی قدر و عظمت آج جب کہ وہ اپنا کام پورا کر چکا ہے ہمیں دل سے تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ لکھتا ہے کہ آئندہ ہماری مدافعت کا سلسلہ خواہ کسی درجہ تک وسیع ہو جائے، دفاع جو اسلام کا دفاع ہے کسی درجے تک وسیع ہو جائے، ناممکن ہے کہ مرزا صاحب کی یہ تحریریں نظر انداز کی جا سکیں۔ ان تحریروں کے بغیر اسلام کا دفاع ممکن ہی نہیں۔ بس یہ سب کچھ جو آپ نے کیا تو اسلام کو اللہ تعالیٰ کا آخری دین اور کامل اور مکمل دین ثابت کرنے کے لیے کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی وجہ سے آپ کے مقام کا لوہا منوانے کے لیے کیا، دنیا کو بتانے کے لیے کیا کہ آپ کا ہی اصل مقام ہے۔ تمام دنیا کو اور مذاہب
دنیا کے مذاہب پر یہ وعدے کیا کہ دین محمد جیسا کوئی دین نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والے آپ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے اظہار کو تو پڑھیں، اس پر غور کریں، ورنہ اعتراض برائے اعتراض تو جہالت کی نشانی ہے۔